یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ بغداد میں ایک رومی آیا۔ اس نے خلیفہ سے آ کر عرض کیا، میرے یہ 3 سوال ہیں، اگر آپ کی سلطنت میں کوئی موجود ہے تو بلائیے جو ان سوالوں کے جواب دے۔ خلیفہ نے اعلان کرا دیا، سب علماء جمع ہوئے، امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تشریف لائے۔ رومی ممبر پر چڑھا اور اس نے سوال کیے، بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے؟ بتاؤ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے اور کہا کہ میں جواب دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ممبر سے نیچے آئیں۔ رومی ممبر سے نیچے آ گیا۔ امام صاحب ممبر پر جا بیٹھے اور سوال دہرانے کو فرمایا۔ رومی نے سوالات دہرائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ گنتی شمار کرو۔ رومی نے گننا شروع کیا۔ امام صاحب نے روکا اور کہا کہ 1 سے پہلے گنو۔ رومی نے کہا 1 سے پہلے کوئی گنتی نہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تو خدا سے پہلے بھی کوئی نہیں۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شمع روشن کی اور فرمایا کہ اس کا رخ کدھر ہے؟ رومی نے کہا کہ سب کی طرف۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا خدا کا رخ بھی سب کی طرف ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس وقت خدا نے تجھے نیچے اتار دیا اور مجھے اوپر چڑھا دیا۔ رومی یہ سن کر شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع والے سال بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا کہ میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا کوئی وارث نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، 1/3 مال صدقہ کر دو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو بھی خرچہ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اور مہاجرین تو آپ کے ساتھ مکہ سے واپس چلے جائیں گے اور میں یہاں ہی مکہ میں رہ جاؤں گا اور میرا انتقال یہاں مکہ میں ہو جائے گا، اور چونکہ میں مکہ سے ہجرت کر کے گیا تھا تو میں اب یہ نہیں چاہتا کہ میرا یہاں انتقال ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری زندگی لمبی ہوگی اور تمہارا اس مرض میں یہاں انتقال نہیں ہوگا، اور تم جو بھی نیک عمل کرو گے اس سے تمہارا درجہ بھی بلند ہوگا اور تمہاری عزت میں بھی اضافہ ہوگا، اور تمہارے ذریعے سے اسلام کا اور مسلمانوں کا بہت فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بہت نقصان ہوگا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے فتح ہونے کا ذریعہ بنے۔ حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر بارگاہ رسالت میں آئی اور تھوڑا سا سر سے دوپٹہ ہٹا ہوا اور سر کے چند بال یا ایک بال نظر آ رہا تھا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عمر، بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافر کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو کر فرمایا عمر، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چادر اٹھا کر بچی کے سر پر رکھی۔ فرمایا بیٹا، میرے صحابہ آپ کو قید کر کے لائے ہیں، میرے پاس رہنا چاہو تو رہو اور اگر واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربان، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان، آپ کے فیصلوں سے آپ نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی۔ 2 دن اور 2 راتوں کے بعد آپ کے پاک اصحاب دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے عطی بن حاتم یعنی حاتم کا بیٹا باہر آیا، اور جب بہن کو غیر محرم صحابہ کے ساتھ دیکھا تو غصے میں آ گیا اور پہلا سوال بہن سے پوچھا کہ مسلمانوں کا نبی کیسا ہے؟ بہن بھاگ کر آگے ہوئی اور بھائی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے کہ بھائی، غلط لفظ منہ سے نہ نکالنا، میرا باپ بھی میری عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا جو محمد عربی نے کی ہے۔ اس نے پوچھا یہ صحابہ کا کردار کیسا ہے؟ کہنے لگی نماز کا ٹائم ہوتا تھا
یہ نماز پڑھتے تھے، میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، انہوں نے میرا چہرہ نہیں دیکھا۔ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگا اگر مسلمانوں کا نبی اتنا اچھا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوئی؟ کہنے لگی دل چاہتا تھا مسلمان ہو جاؤں، پھر سوچا کہیں بھائی جہنمی ہو کر نہ مر جائے، تمہیں لینے آئی ہوں، آؤ دونوں بہن بھائی نبی کے قدموں کو چوم کر جنت کی بہاریں لوٹ لیں۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے بتاؤ، میرا نبی تو کافر کی بیٹی کو عزت دیتا ہے اور تم ایک آدم کی اولاد ایک مسلمان بہن کے ساتھ وقت پاس کر رہے ہو۔ مجھے بتاؤ، کل کو حسین کے نانا نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ وہ کملی والا کافر کی بیٹی کے سر کا دوپٹہ نہیں گرنے دیتا اور یہاں گرتا نہیں دیکھ سکتا، تو تم اپنی مسلمان بہنوں کی عزت سے کھیلتے ہو۔ وہ کالی زلفوں والا سوہنا نبی، اس کے صحابہ 2 دن اور 2 رات کے بعد ایک نامحرم کو بنا دیکھے گھر پہنچاتے ہیں، تو تم ہر وقت اپنی مسلمان نامحرم بہن کو دیکھنے کے طلبگار ہو۔ کوئی بہن بیٹی سڑک پر، سکول، کالج میں، اپنے کسی مقصد میں، اپنی کسی مجبوری میں کام پر جا رہی ہے تو تم ایک گندی لومڑی کی طرح کی نظروں سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ جو نبی کافر کی بیٹی کو پوچھتا ہے بیٹا جانا چاہو تو جا سکتی ہو اور رہنا چاہو تو رہو، میں تمہارا باپ ہوں، تم اس نبی کے امتی ہو کر اپنی مسلمان بہن کو سارا سارا دن ناجائز تعلقات سے باتیں کر رہے ہوتے ہو۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ کل کو کملی والے نے پوچھ لیا کہ میں تو یہ سبق دیکھ کر آیا تھا، تم نے کیا کیا، تو کیا جواب دو گے؟ ان بہنوں سے بھی کہوں گا اپنے والدین کی عزتیں، ان کی قدریں رکھیں۔ غیر محرم مرد سے آپ کا صرف ایک رشتہ بنتا ہے اور وہ ہے نکاح کا رشتہ، ورنہ یہ سب تمہاری عزتوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ سے معافی مانگ لو اور وہ مہربان ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ پاکیزہ زندگی گزارو، یہی حق ہے اور اسی میں بہتری ہے۔ فتح مبین غزوہ بدر میں قریش کے قتل و غارت ہونے والے نامی گرامی سرداروں اور ان کے حواریوں کو ایک گڑھا یا کنواں کھود کر اس میں پھینک دیا گیا تھا تاکہ ان کو اجتماعی دفن کر دیا جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے آدھی رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، او گڑھے والو، تم نبی کا کتنا ہی برا کنبہ تھے، تم نے مجھے جھٹلایا جب اور لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے گھر سے نکال دیا جب دوسروں نے مجھے پناہ دی، تم نے مجھ سے جنگ کی جبکہ لوگوں نے میری نصرت کی۔ پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرداران قریش جو ناشوں تلے دبے اس گڑھے میں پڑے تھے انہیں اور ان کے دیگر ساتھیوں کو مخاطب کیا، او عتبہ بن ربیعہ، او شیبہ بن ربیعہ، او امیہ بن خلف، او ابو جہل بن حشام، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ میں نے تو اپنے رب کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ ان لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں جو مر چکے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں جو باتیں ان سے کر رہا ہوں تمہاری سننے کی صلاحیت ان سے زیادہ نہیں ہے، تاہم یہ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ایک گاؤں میں باپ بیٹا رہتے تھے۔ باپ کا نام عبد الرحیم تھا اور بیٹے کا نام جنید تھا۔ باپ حافظ قرآن تھا اور قریب کی مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا اور گھر گھر جا کر بھی بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا۔ اس گاؤں میں عبد الرحیم کا بہت نام تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد الرحیم اس گاؤں کا پرانا رہنے والا تھا اور بہت ہی نیک اور شریف انسان بھی تھا۔ اگر کہیں کوئی قرآن خوانی وغیرہ ہوتی تو لوگ عبد الرحیم کو ہی بلاتے، اور یہی وجہ تھی کہ اکثر عبد الرحیم کو دوسروں گاؤں سے بھی بچوں کی دینی تعلیم کے لیے بھی دعوت نامے موصول ہوتے رہتے تھے۔ ایک دن عبد الرحیم کو دوسرے گاؤں سے دعوت نامہ موصول ہوا کہ آپ ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی تفسیر سمجھا دیجیے گا اور کل دوپہر کا کھانا ہمارے گھر کھائیے گا۔ عبد الرحیم نے ہر دفعہ کی طرح جنید اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور اگلے ہی دن دونوں دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اچانک طوفان اور آندھی نہ جانے کہاں سے آ گئی اور اس وجہ سے ایک درخت سیدھا جنید پر آ گرا۔ جنید کو بہت چوٹ لگی جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پایا تھا۔ باپ نے جیسے تیسے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھاتے ہی کہا کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ بیٹا یقیناً تم بالکل پریشان مت ہو۔ بیٹا جو درد سے کرا رہا تھا وہ تکلیف سے روتے روتے بولا کہ میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں شاید، اور مجھ سے
ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ ابو، بھلا اس میں اللہ کی کیا بہتری ہو سکتی ہے کہ مجھے چوٹ لگے اور اس میں بھی اللہ پاک کی بہتری ہو؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا بہت روتا روتا اور تکلیف سے یہ باتیں کہہ رہا تھا اور باپ کی اس بات سے ناراض بھی ہوتا جا رہا تھا۔ باپ بھی خاموش ہو جاتا اور کچھ بھی نہیں کہہ پاتا تھا، اور یوں دونوں واپس گاؤں لوٹ آئے۔ ابھی بیٹے کے لیے ڈاکٹر کو بلوایا ہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے پہلے اسی گاؤں کا ایک رہنے والا بھاگا بھاگا آتا ہے۔ عبدالرحیم بھائی غضب ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ عبدالرحیم پوچھتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ جس گاؤں کی طرف جا رہے تھے، جہاں پر آپ کو بلایا گیا تھا دعوت پر، وہاں سے ابھی اطلاع آئی ہے کہ اس گاؤں میں اس شدت کا طوفان اور زلزلہ آیا ہے کہ پورے کا پورا گاؤں تباہ ہو گیا ہے اور کچھ بھی نہیں بچا وہاں پر۔ باپ جب یہ خبر سنتا ہے تو بیٹے کی طرف دیکھتا ہے اور بیٹے سے کہتا ہے کہ دیکھا بیٹا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں ایک چھوٹی سی چوٹ دے کر ہم دونوں کو ایک نئی زندگی عطا کر دی ہے۔ پھر دونوں باپ اور بیٹے دعا کے لیے فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں اور خدا کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر بیٹا بولتا ہے کہ ابو جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اور ہم بھی نہیں سمجھ پاتے۔ یہ کہانی بہت مختصر لفظوں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں حقیقت بہت بڑی پوشیدہ ہے کہ اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ زندگی میں اگر کچھ بھی چھن گیا تو اس بات کا غم نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ ایک چیز اگر اللہ آپ سے لے لیتا ہے تو وہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی کسی کام میں کیا مصلحت ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اور اگر کوئی چھن بھی جائے تو یہ بھی دیکھیں کہ نہ جانے اس کے بدلے اللہ پاک کیا کچھ عطا کر دے۔